بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تمہیں انہیں تنگ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر حرج کرتے رہو یہاں تک کہ جب تک وہ بچہ نہ جنے۔ پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو کہ دستور کے مطابق، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ اگلی آیت کے مطابق خرچ کرو وسط والا اپنی وسط کے مطابق، اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اس کا رزق تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراغی دے گا۔ یہ آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق علامہ جساس لکھتے ہیں کہ کیونکہ حمل کی مدت طویل بھی ہو سکتی ہے، خاوند اتنی مدت کے لیے اس عورت کو خرچہ دینے پر بخوشی راضی نہیں ہوتا، جس سے اس کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس کو حالت حمل میں طلاق دے دی ہے۔ اس لیے اس آیت میں مزید تاکید فرما دی کہ مدت مختصر ہو یا طویل، ہر حالت میں ایام عدت کا نفقہ تمہارے ذمہ ہی ہے، یعنی مرد کے ذمہ ہی ہے۔ اس عورت کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ حاملہ ہے۔ علامہ ابو بکر جساس نے فقہا کے متعدد اقوال لکھے ہیں جنہیں بلا اختصار یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ حضرات ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر شری، ابوالعالیہ شبی اور ابراہیم نہی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ شوہر نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس سے اس کا نفقہ ادا کیا جائے گا۔ نمبر 2، حضرات جابر ابن زبیر، حسن ابن المسیب اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ اس کے اپنے ذمہ ہے، خاوند کے مال سے اس کا نفقہ نہیں ملے گا۔ حضرات ابن عباس سے یہ قول بھی منقول ہے کہ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ شوہر کے مال سے جس طرح اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے عورت کا نفقہ بھی ادا کیا جائے گا۔ پھر امام مالک کے نزدیک اس کے لیے نفقہ نہیں البتہ سکنا ہے۔ امام شافعی سے 2 قول مروی ہیں، اسے نفقہ اور سکنا دونوں دیے جائیں گے۔ نمبر 2، نہ اسے نفقہ ملے گا اور نہ سکنا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر کا مذہب یہ ہے کہ خاوند کے مال سے نہ نفقے کا حق رکھتی ہے اور نہ سکنے کا، کیونکہ خاوند کی وفات کے بعد اس کا ملک ختم ہو گیا ہے اور یہ سارا مال اب وارثوں کا ہے، عورت بھی اس کی وارث ہے، اس لیے اپنا حصہ وراثت سے یہ اپنے اخراجات پورے کرے گی۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ جب عدت گزارنے والی حاملہ بچہ جنے گی تو عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ اپنے پہلے خاوند سے بالکل اجنبی ہوگی۔ بچے کو دودھ پلانا اور اس کو پالنا ماں کی نہیں بلکہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب تو نکاح کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اس لیے بچے کو باپ دودھ پلانے پر ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ضرور دودھ پلائے۔ ماں کا دل چاہے تو یہ خدمت انجام دے اور دل نہ چاہے تو انکار کر دے۔ البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں یا کوئی دوسری دودھ پلانے والی عورت ملتے ہی نہیں تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ضرور دودھ پلائے، کیونکہ بچے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے پر رضامند ہو جائے تو خاوند پر لازم ہے کہ وہ اسے مناسب معاوضہ ادا کرے، اور یہ معاوضہ باہمی مشورہ سے طے کیا جا سکتا ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ بخل سے کام نہ لے اور اپنی حیثیت کے مطابق فراغ دلی سے معاوضہ ادا کرے۔ اس طرح ماں کے لیے بھی مستحسن ہے کہ وہ سابقہ خاوند کو زیادہ اجرت دینے پر مجبور نہ کرے۔ یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ اب بے شک عورت پر بچے کی رضاعت کی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر دودھ پلانے پر رضامند ہو جائے، درا حال یہ کہ وہ خاوند کے نکاح میں ہے یا ایام عدت گزار رہی ہے تو وہ رضاعت کا معاوضہ طلب نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر عدت گزار چکی ہے تو وہ معاوضے کی مستحق ہوگی۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اگر اجرت کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، خاوند کم دینے پر مصر ہے یا ماں زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ صاحب قاموس اس لفظ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اگر ماں اتنی اجرت کا ہی مطالبہ کرتی ہے جو خاوند ایک اجنبیہ کو دے رہا ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے۔ باپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ خوش حال ہے تو فراغ دلی سے اپنے بچے کی رضاعت کا معاوضہ ادا کرے، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے، لیکن اگر وہ مفلس ہے تو پھر حسب توفیق دے
اور وہی کافی ہے عورت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر بیان فرمایا گیا یعنی اگر کسی وقت غربت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے تو گھبراؤ نہیں، جی لگا کر محنت کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ تمہیں بہت جلد خوشحال اور متمول کر دے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کے مطابق بہت سے ایسے احکام مذکور ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی ازدواجی زندگیوں سے ہے۔ مناسب طور پر ان احکام کی بجا آوری کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اب بڑے کھلے الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی پسند اور ناپسند کو احکام الہیہ پر مقدم رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی اور ارشادات الہیہ کو پس پشت ڈال دیا تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ ذرا ان قوموں کی تاریخ پڑھو اور ان برباد شدہ شہروں اور بستیوں کی درد بردی داستانیں سنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے منہ موڑا، جنہوں نے تمرد اور سرکشی کا رستہ اختیار کیا تو ہم نے ان سے بڑی شدید باز پرس کی اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آیت نمبر 8 پس انہوں نے اپنی کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے دانش مندو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر۔ آیت نمبر 10 ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی روشن آیتیں تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پھر وہ اس میں تا ابد رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آخری آیت میں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول جو سراپا ذکر ہے تمہاری طرف اس لیے مبعوث فرمایا کہ اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور تاباں تک پہنچائیں۔ یہ بتانے کے بعد کہ میرا رسول اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک ہوگا، انہیں ان باغات میں بسایا جائے گا جہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کا قیام عارضی نہیں ابدی ہوگا، وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور آخری آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ ہر لحظہ اس کے احکام و امر کا نزول ہو رہا ہے اور ہر جگہ نہیں انہی ہی کی تعمیل ہو رہی ہے۔ موت و حیات، غنی اور فقر، عزت اور ذلت، بناؤ اور بگاڑ، غرضہ کے جو تغیرات اور انقلابات آپ اپنی بلندیوں اور پستیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر کی جلوہ نمائی ہے، اور اگر تم ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کا علم کائنات ارضی اور سماوی کے ذرہ ذرہ کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بے شک وہی ذات اقدس معبود برحق اور مسجود برحق ہونے کے لائق ہے جس کی قدرت بھی بے پایاں اور جس کا علم بھی بے کراں ہے۔ یہ بت جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں وہ انہیں اپنا کارساز حقیقی خیال کرتے ہیں، عاجز ہیں، ان میں سے کچھ طاقت نہیں رکھتے، جاہل ہیں، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں، بھلا ان کو اپنا خدا اور معبود تسلیم کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔